السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ TRS کے 4 ارکان کو خریدنے کی کوشش کے سنسنی خیز واقعے میں تلنگانہ اسٹیٹ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ صادر کرتے ہوئے تحقیقات پر عائد حکم التوا کو برخاست کر دیا۔ اس مقدمے کے متعلق BJP کی جانب سے داخل کردہ عرضی کو زیر التوا رکھا گیا۔ کورٹ کی جانب سے مقدمے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس واقعے کی جامع تحقیقات عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ معین آباد پولیس کو مقدمے کی تحقیقات عمل میں لانے کے لیے اجازت دے دی گئی۔ مقدمے پر آئندہ سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے الزام میں 3 ملزمین ستیش شرما، نند کمار اور سوامی سمہا پاجی کو پہلے ہی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ان تینوں کو چنچل گوڑہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ 26 اکتوبر کو معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں TRS کے 4 ارکان کو پارٹی تبدیل کرتے ہوئے BJP میں شمولیت اختیار کرنے اور اس کے عوض فی کس 100 کروڑ روپے اور عہدوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق TRS کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے معاملے میں تلنگانہ پولیس کی جانب سے BJP کے قومی سیکریٹری BL سنتوش اور V تشار کو نوٹس جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ پولیس کی جانب سے اس معاملے میں بڑی تیزی دکھائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آڈیو اور ویڈیو ٹیپ میں جو نام سامنے آئے ہیں انہیں نوٹس جاری کرنے کی تیاری کی جا رہی۔ واضح ہے کہ پولیس نے پہلے ہی ستیش شرما، نند کمار اور سوامی سمہایاجی کو تحویل میں لے لیا ہے۔ تاہم تینوں ملزمین نے اپنی گرفتاری کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، جس پر سماعت ہونا باقی ہے۔ 9 نومبر کی تاریخ کو محبان اردو کے نزدیک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس افتخار کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہی کے دن شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال پنجاب کے شہر سیالکوٹ لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ اقبال، جن کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1 صدی کا عرصہ گزر چکا ہے، باوجود اس کے ان کی فلسفیانہ اور حکمیانہ ہن شاعری کے اسرار و رموز ابھی تک علمی دنیا کے اوپر منکشف نہیں ہو سکے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعرانہ عظمت کے اثبات کے لیے فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کی شاعری مشرقی ادبیات کی شاعری روایت کا نقطہ عروج ہے۔ ہندوستان کی قدیم مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے سب سے بڑے مفسر اقبال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پیاسی شاعری کے ذریعے ادب کے قارئ کو حب الوطنی اور وطن دوستی کے معنی بتائے ہیں۔ ترانہ ہندی، بچے کی دعا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور نیا شوالا جیسی لازوال نظموں کے خالق اقبال مشرق و مغرب میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ ان کا پیش کردہ فلسفہ خودی، فلسفہ حرکت و عمل اور پیام عشق جست مردہ میں زندگی کی روح بیدار کر دینے کی قوت رکھتا ہے۔ نیلگوں آسمان کی وسطوں میں اڑتے پرندے شاہین کی پرواز میں فلسفہ زندگی تلاش کرنے والے اقبال کی بین الاقوامی مقبولیت کے پیش نظر اہل اردو ان کے یوم پیدائش کو عالمی یوم اردو کے عنوان سے نہایت تذک و احتشام کے ساتھ مناتی ہے۔ علامہ اقبال بجا طور پر اس کا استحقاق بھی رکھتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے تمام مکاتب ہائے فکر سے خوشہ چینی کرنے والے اس فلسفی شاعر کی بدولت ہی زبان اردو کو عالمگیر شناخت حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کہ اردو زبان ہماری قدیم مشرق مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کا روشن ترین استعارہ ہے۔ قلب و نظر کو مسحور کرنے والی یہ زبان، جس کی شیرینی اور لطافت دلوں کو مسخر کر لیتی ہے، اس سرزمین ہند میں پیدا ہوئی، یہی پلی بڑی اور یہی بام عروج حاصل کیا۔ تاریخ ادب اردو کا روشن ترین باب ہندوستان کی قومی تحریک آزادی ہے، جہاں میر و غالب کی اردو مجاہدین آزادی کے ہمراہ آزادی و وحدت کے نغمے گاتے دکھائی دیتی ہے۔ دلوں کو گرما دینے والے یہ انقلابی اشعار اردو شاعروں کی قوت تخیل کا شاہکار کہے جا سکتے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل
میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ غازیوں میں وہ رہے گی جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اردو زبان کی تاریخ پر ٹائرانہ نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ اس زبان کی آبیاری میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام باشندگان ہند نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے، لہٰذا اس زبان کی تہذیبی تاریخ کے سیاق میں اگر کوئی بات سب سے زیادہ مستند قرار دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ زبان ہندوستان کے جلوہ صدر رنگ کی ترجمان ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم، منشی ہر گوپال تفتہ، رتن ناتھ سرشار، تلک چند محروم، پریم چند مالک رام فراق گورکھ پوری اور پنڈت آنند موہن گلزار دہلوی جیسے سینکڑوں نام ہیں جو اردو کے جمہوری کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ منوگڑھ ضمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد ٹی.آر.ایس قائدین اور کارکنوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ ٹی.آر.ایس قائدین پارٹی کی مسلسل تیسری میعاد میں کامیابی کے متعلق پر امید ہیں۔ پارٹی قیادت کو مکمل یقین ہو چکا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپنی حلیف جماعتوں کے ساتھ تمام 119 حلقوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ ریاست سے بی جے پی اور کانگریس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ٹی.آر.ایس قائدین کا ماننا ہے کہ بی جے پی کی دوسری ریاستوں میں اختیار کردہ حکمت عملی تلنگانہ میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ٹی.آر.ایس قیادت جو اب تک دفاعی موقف اختیار کیے ہوئے تھی اب جارحانہ موقف اختیار کرتی نظر آ رہی۔ دوباک اور حضور آباد کے ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد فکر مند نظر آ رہی ٹی.آر.ایس میں منوگڑھ کی کامیابی نے اعتماد بحال کرنے کا کام کیا۔ اب تک بنڈی سنجے کے بیانات کی محض مذمت کرنے تک اکتفا کرنے والی ٹی.آر.ایس قیادت اب جوابی وار کرنے پر اتر آئی ہے۔ بنڈی سنجے کی حرکتوں کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کو ریاست کے مفادات کے تحفظ و تکمیل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا۔ پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ منوگڑھ میں ٹی.آر.ایس کو ملی کامیابی پر کافی پرجوش دکھائی دے رہے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ منوگڑھ ضمنی انتخاب اگرچہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہے مگر اس الیکشن کو کوئی دہوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تلنگانہ کے 8 سال پر مشتمل مختصر سی تاریخ میں منوگڑھ ضمنی انتخاب سب سے مہنگا ترین ثابت ہوا، جہاں ٹی.آر.ایس اور بی جے پی کی جانب سے انتخابی مہم چلانے، ووٹروں کو لبھانے کے نام پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کی جانب سے صرف 1.5 کروڑ روپے ہی خرچ کیے گئے۔ چند سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق کانگریس امیدوار کو معلوم تھا کہ نتیجہ ان کے حق میں نہیں آئے گا، اس لیے رقومات خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لیا گیا۔ تو چند کا کہنا ہے کہ انتخابات میں کامیابی محض 6 مہینوں یا 1 سال کے لیے ہی تھی، اس لیے کانگریس نے کامیابی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پارٹی کی تقریباً قیادت انتخابی مہم میں شرکت کے بجائے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے جڑ گئی۔ دوسری طرف بی جے پی اور ٹی.آر.ایس کے درمیان یہ وقار کی جنگ تھی اور پیسہ کو پانی کی طرح بہایا گیا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ نے اس درخواست پر اپنا فیصلہ 14 نومبر تک ملتوی کر دیا جس میں گیان واپی مسجد کمپلیکس وارانسی کے اندر پائے گئے مبینہ شیولنگ کی پوجا کی اجازت مانگی گئی۔ سول جج سینئر ڈویژن مہندر پانڈے رخصت پر ہیں۔ عدالت نے معاملے کی تاریخ 14 نومبر مقرر کی ہے۔ اسسٹنٹ ڈی جی سی سلبھ پرکاش نے یہ بات بتائی۔ فریقین کی بحث سننے کے بعد عدالت نے 27 اکتوبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ وضو خانے سے برآمد ہونے والی
जिस शय को हिंदू फरीक शिवलिंग बताते हैं उससे मुस्लिम फरीक को इख्तलाफ है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करती है, उसका कहना है कि वजू खाने से बरामद शय। राजस्थान में एक स्कूल टीचर ने अपनी जिन्स तब्दील करके अपनी ही एक तालिबा से शादी कर ली। भरतपुर में फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसका नाम मीरा है, अपनी एक तालिबा कल्पना फौजदार के इश्क में मुब्तला हो गई और उससे शादी करने के लिए अपनी जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करा लिया। उन्होंने कहा है कि मीरा, जिसका नाम अब अरुल कुंतल है, उन्होंने बताया कि मोहब्बत में सब कुछ जायज है और इसीलिए मैंने अपनी जिन्स तब्दील करा ली और अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। मीरा की कल्पना से मुलाकात स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस के दौरान हुई। कल्पना रियासती सतह की कबड्डी खिलाड़ी है और वो मुमकिन तौर पर जनवरी में एक बैनुल अक़वामी कबड्डी टूर्नामेंट के लिए दुबई जाने वाली है। आरू कुंतल ने कहा है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कल्पना से बातचीत के दौरान वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। वो हमेशा से लड़का बनना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि मैं एक लड़की बनकर पैदा हुई, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मैं लड़का हूँ। मैं हमेशा से अपने जिन्स तब्दील कराने के लिए सर्जरी करवाना चाहता। दिसंबर 2019 में उनकी पहली सर्जरी हुई। दुल्हन कल्पना ने बताया कि वो भी आरू से तवील अरसे से मोहब्बत कर रही हैं और अगर इसकी सर्जरी ना भी करवाई जाती तो वो इससे शादी कर लेती। कल्पना ने मजीद कहा है कि मैं शुरू से ही इससे प्यार करती थी। अगर उसने ये सर्जरी ना भी करवाई होती तो भी मैं उससे शादी कर लेती। मैं सर्जरी के लिए उसके साथ गई थी। ऐसी शादी अगरचे गैर रिवायती और हिंदुस्तान में बहुत कम देखने में आती है, इसके बावजूद उनके वालिदैन ने उन्हें कबूल कर लिया। తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సంహార్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malikpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।